بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقات کہ کیا اخلاق تھے اس کے بارے میں ایک بات بتانی تھی کہ یہ خاص طور پر بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کشی کرتے ہیں، یا غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، یا جو بھی کوئی ہیں دنیا میں ان کو دعوت حق کے لیے بھی ہے کہ وہ سوچیں اور غور و فکر ضرور کریں، اس چیز پر ذرا غور و فکر ضرور کریں۔ یہ میں ذرا چھوٹی موٹی باتیں کہوں گا جو پوری کائنات اور آسمان کی وسعت سے ذرا ان سب چیزوں سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پیاری جو بیوی تھی، جن سے سب سے زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے وہ ایمان لے آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپ کپی کی حالت میں اپنی پیاری بیوی کے پاس گئے اور سارا ماجرا اور ساری باتیں بتائیں۔ اور سوچنے والی یہ بات ہے، تقریباً 15 برس ہو چکے تھے شادی ہوئے ہوئے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز جو ہے یہ سوچنے والی یہ ہے کہ بیوی سے کوئی انسان کے کسی قسم کے راز نہیں چھپے ہوئے ہوتے۔ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے، اور 15 برس یہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے میرا شوہر کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کیسی گالی دیتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ آج کل کے جس طریقے کے ہیں نا رواج وغیرہ، ہر گھر میں مار دھاڑ، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ 15 برس وہ بڑی تھیں، لیکن جب دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائیں اور ایمان قبول کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت بیٹے کی طرح جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تقریباً 9 برس کے تھے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے نا 9-10 سال کا یا 13 سال کے، تو بچے کے اندر اتنی عقل اور اتنا فہم ضرور ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والد صاحب کی جگہ ہی تھے، کہ ان کے اخلاقات کیسے ہیں، وہ گھر میں کیسے بولتے ہیں، ہمارے ساتھ کیسے۔ بچے سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی، بچے کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، وہ کتنا مارتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کس سے کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چلو بیوی اور بچے کے ساتھ تو کوئی انسان آج کل کے دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھیک رہ بھی سکتا ہے، گھر کے کسی غلام کے ساتھ تو نہیں نہ رہتا اتنا، یعنی کہ مخلص یا اتنا پیار کرنے والا، اس کو صحیح طریقے سے کبھی نہ کبھی تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کو پکارے گا یا کسی بدتمیزی سے کچھ کر ہی دے گا۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو دیکھیں وہ غلام تھے ایک قسم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو کیا کیا، سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اب میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بیوی سے کوئی راز نہیں چھپا ہوتا، وہ سب سے پہلے ایمان لے آئی۔ بیٹے سے کوئی راز نہیں چھپا ہوتا، وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم انسان غلاموں کے ساتھ تو، غلام کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ غلام کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بندے کا اگر جب دل چاہے وہ اپنے غلام کو قتل کر دے، اور جس طرح کوئی ہماری بکری یا کوئی جانور ہوتا ہے نا، تو غلاموں کے بارے میں یہی ہوتا تھا کہ وہ جتنا مرضی مارے، جو مرضی کام لے، اور جب دل چاہے اس کو قتل بھی کر دے تو کوئی بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ کتنے بلند تھے کہ غلام بھی ایمان لے آیا سب سے پہلے۔ چلیں اچھا، یہ بھی ساری چیزیں چھوڑیں، اب آ جاتے ہیں فاروق کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ بیوی سے انسان اپنے راز چھپا سکتا ہے، اپنے بچے سے اپنے راز چھپا سکتا ہے، اپنے غلام سے راز چھپا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے دوست کے ساتھ، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، دوست کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست کیسا ہے، وہ کہاں کہاں یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کہاں کہاں وہ آج کل کے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں نا کہ لوگ ہوتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں اور چھیڑ خانیاں کرنی، برے کام کرنے، دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی انسان شیئر کر دیتا ہے الٹی سیدھی چیز۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے دوست کو دعوت دی تو دوست نے بنا سوچے سمجھے سب سے پہلے ایمان لیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تھے؟ یہ اخلاق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نبوت سے پہلے ہی اتنا بلند تھا کہ کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھوا دیتے تھے اپنی امانتیں، صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، سچے ہیں، ایماندار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا اور لوگوں کی کبھی بھی امانتوں میں کیا کی؟ خیانت نہیں کی۔ تو وہ کیسے کوئی شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ وہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی دیکھو، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ چیز غور و فکر والی چیز ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان نہیں دھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر، کوئی فکر نہیں تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، کون سی دعوت ہے، کس حق پر چل رہے ہیں۔ تو ایک دن ابو جہل نے، اس نے بے غیرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، بہت گستاخی کی اور بہت ہی زیادہ توہین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے اور کچھ بھی نہیں کہا اور چلے گئے وہاں سے۔ وہاں پر ایک غلام عورت تھی، اس نے سن لیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے وہ جنگل میں، تیر کے ذریعے کوئی شکار کرنے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو بتایا گیا کہ اے حمزہ، تجھے نہیں پتا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیسا بیہیو کیا ہے، اس کو اس طریقے سے یوں برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، غصے میں، اور کہتے ہیں کہ وہ اس قدر غصے میں تھے، وہ دوڑے کچھ بھی نہیں دیکھا اور وہاں گئے۔ ابو جہل مکے کے سرداروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان کو ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر ہی پھاڑ دیا، اس کا سر خونم خون ہو گیا، پھور کے فوارے پھٹ گئے۔ تو اور کہا کہ تیری اتنی جرأت کہ تو میرے بھتیجے کی توہین کرے، تو اسے کیا کہتا ہے؟ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھ سے پنگا لے۔ تو ایسی دھمکی دی اس کو کہ اس کے بعد کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہ کر سکا۔ اس لیول کی جو شدت تھی وہ شدت کم ہو گئی۔ میں صرف لوگوں کو جو یہ ایتھیسٹ یا آج کل کے یہ جو نام نہاد یا کوئی بھی لوگ آج کل کی سوسائٹی میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نہیں پتہ، میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیوی سے انسان کے آج کل کوئی راز نہیں چھپے ہوتے۔ بیوی سب سے پہلے ایمان لے آئی، کہیں تو کوئی غلطی کی ہوتی کہ بیوی کہتی میں سوچوں گی،
بیٹے کی طرح تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 سال کی عمر میں وہ ایمان لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو بلایا تھا دعوت پر، تو حضرت علی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ کھانا پکانا سب کچھ انہوں نے انتظام کیا دعوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سننا تک نہیں گوارا کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ تو یہ ہو گیا، ہنس ہنسا کر نہ مذاق اڑا کر ٹال دیا۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اس دفعہ جو ہوا کرنا ایسا ہوا کہ اب جو تھے لوگوں نے سوچا کہ کچھ کھایا پیا، چلو کم از کم سن تو لیں یہ کیا رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے کان صحیح طریقے سے نہیں دھرے باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی، اس ٹائم جب کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا تو بیٹوں کی طرح تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بھلے کیا کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ تو تمام وہاں پر جو ہے یعنی کہ خاندان والے وہ ہنس پڑے کہ یہ دیکھو یہ انقلاب لانے جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اور اس کے ساتھ یہ اس کا بھتیجا، یہ انقلاب لائیں گے پوری دنیا میں۔ اب دیکھو پوری دنیا میں کیسا انقلاب ہے نا انقلاب۔ آج 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی پھیل چکی ہے پوری دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر جان ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لائنیں بچھا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیں گے۔ میں صرف ایک چیز جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان گھٹیا قسم کے لوگوں کے لیے، کہ کم از کم ان لوگوں کے اندر ہیومن رائٹس کی تو کوئی پالیسی ہونی چاہیے نا، کم از کم کوئی یہ تربیت تو ان کے اندر ہونی چاہیے کہ ان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں یہ چلیں ایمان لانا تو نہ، گستاخی جو یہ کر دیتے ہیں آج کل جو بےغیرت قسم کے لوگ ہیں، اسے کم از کم ان لوگوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس قدر بلند تھے۔ بیوی ایمان لے آئی، کوئی راز نہیں چھپاتا، بیٹا ایمان لے آیا، بیٹے کی طرح ہی تھے نا حضرت علی، منہ بولا بیٹا، غلام تھے، غلام کو تو کبھی بھی بندہ جھڑک دیتا ہے کبھی، اس کے علاوہ دوست سے تو کوئی راز نہیں چھپے ہوتے۔ چچا کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کی توہین ہوئی، ایمان لے ان پر، کیونکہ پتہ تھا میرا بھتیجا کیا ہے، سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے علاوہ چچا ابو طالب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کی انہوں نے، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی لگا دیتا۔ کس قدر پروٹیکشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی۔ اور اس کے علاوہ پھر دیکھا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے ہیں، اور انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جھڑکنا تو دور کی، یعنی کہ مارنا پیٹنا تو دور کی بات، کبھی زندگی میں مجھے جھڑکا تک نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، میں نے تجھے یہ کام دیا تھا تو نے یہ کام نہیں کیا۔ بچے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ 10 سال ایک بچہ اپنے استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، 10 سال کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبھی زندگی میں جھڑکا تک نہیں۔ اب میں یہ چیز ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس قدر بلند تھے، اور آج کل کے یہ جو اپنے ارد گرد لوگ دیکھیں نا، اپنے ہمارے ماں باپ، ہمارے ارد گرد لوگ، ان کے رویے کیسے ہیں، اور حضور کے اخلاق دیکھیں، اسی لیے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
لائف کو کم از کم پڑھنا تو چاہیے، کچھ سیکھنا تو چاہیے کہ وہ کیسے تھے، یعنی کہ نبوت سے پہلے کیا ان کے اخلاق تھے، نبوت کے بعد کیا اخلاق تھے، کیا ان کا کردار تھا، کس چیز کی دعوت دی، کچھ تو کم از کم ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں ایک چیز بتانی تھی کہ کم از کم اس چیز کا سوچیں تو صحیح کہ ایک شخص نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ شیبہ بن طالب میں دیکھیں کیا کیا تھا، 3 سال تک ایک جگہ پر قید کر لیا، اور اس کے علاوہ جب طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تو ان کے لیے دعا کی اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ گردن اڑا دیتے۔ میرے جیسا ہوتا یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتا، سب سے پہلے دشمن کا کیا کرتا؟ صفایا کرتا، لیکن معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی چیز کے لیے کسی کو کبھی آج تک قتل نہیں کیا، نہ کبھی کسی پر کوئی جرم کیا یا کسی پر کوئی زیادتی کی، اپنے لیے کبھی نہیں کیا۔ صرف اور صرف ہاں کیے ہیں، قتل بھی کیے ہیں، قتل کروائے بھی ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ جب بات اللہ کی آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے لیے تو ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بہادر ترین انسان تھے، دنیا میں سب سے عظیم ترین لیڈر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی زندگی میں پوری دنیا میں کوئی شخص نہ بہادر تھا، نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، اور انبیاء کرام بھی ایسے ہی تھے۔ تو یہ ایک دعوت تھی جو آج کل کے یہ جو لوگ ہیں، اور دیکھیں نا، کبھی سوچیں کس طریقے سے کبھی ساری کی ساری جو دولت ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، سب کا سب غریبوں میں بانٹ دینا، لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی تھے، سچے نبی اور رسول، جس پر ہمارا تو ایسا ایمان ہے کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، کسی اور کی چھوڑیں۔ اگر اللہ نے میرے حصے میں کوئی گمراہی نہ لکھی ہو تو میں اپنے ایمان کا دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے تمام انسان، تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام لوگ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ حالت کفر میں بھی چلے جائیں نا، تب بھی میں یہ کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو دعوت دی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے، رلا دیتی ہیں یہ باتیں جب اللہ کا حکم سنتا ہے بندہ۔ تو میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں کسی کی وجہ سے ایمان وغیرہ نہیں ہے اس طریقے کا، یہ بھی نہ سوچیں کہ مسلمان آج کل کے وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے بھی ہم آج کل قائم ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں بھی وہ دکھاوے کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں فرق پڑتا کہ دین میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو سچا ہے، جو حق ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اس چیز کی ایک بہترین سی یا کوئی ادنا سی، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر بھی نہیں سکتا، حضور کی ہم شان کیا بیان کریں۔ دیکھیں کوئی ڈاکٹر کس قدر یعنی کہ کس چیز کا ماہر ہے، وہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، یا اس سے اونچے درجے کا، کہ یہ اس چیز میں کتنا ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر، یہ جو نیا ڈاکٹر آیا ہے یہ اس چیز میں کس قدر ایکسپرٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم تعریفیں بیان کرنے لگیں گے تو کیا کر دیں گے، کوئی گستاخی کر دیں گے، کیونکہ ہم شان اور حضور کی جو عظمت ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہماری نظر میں تو اللہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم، جس سے
اللہ تعالیٰ کے آگے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جھکے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے آگے جھکیں گے، حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ ہر چیز جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ حضور نے بھی جب کبھی بھی جو کچھ بھی جتنا بھی مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔